اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک سیدی یا خاتم النبیین۔ اردو کلام ٹی وی سے خوش آمدید۔ جو میرے بھائی میری بہنیں میرے چینل کو دیکھ رہی ہیں، سبسکرائب کرتی ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام مشکل آسان فرمائے، تمام دکھ دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل آسان فرمائے۔ آج میں ذی الحج کی 5 راتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ آج 4 تاریخ ہے ذی الحج کی 5ویں کا دن، اور جب 6ٹھی رات آئے گی تو آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ 5 دن کا عمل ہے، اور جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی آپ کا کام رکا ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس عمل کرنے سے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ اگر گھر کے اندر بیماری ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے آئی ہوئی ہے، رزق کے اندر بے برکتی ہے، رزق کی بندش ہے، الغرض کوئی بھی حاجت ہے، تو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے 11ویں ذی الحج کی رات تک۔ تو انشاءاللہ یہ 5 یا 6 راتوں کے اندر آپ کی تمام مشکل اور تمام حاجات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور تمام حاجات آپ کی اللہ کے حضور قبول ہو جائیں گی۔ ایسا بہترین لاجواب عمل ہے، مختصر عمل ہے، جو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہر رات کے اندر آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے مسجد میں یا گھر میں کسی کونے میں، بھائی یا بہنیں گھر کے اندر پڑھ سکتی ہیں، اور بھائی کو اگر جو مسجد میں ہو تو بہتر ہے، یا گھر کے اندر کسی کونے میں صاف جگہ ہو۔ آپ نے 8 رکعت نماز ڈیلی پڑھنی ہے، اور ہر رکعت کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 8 رکعت مکمل پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد درود شریف جتنا ہو سکے پڑھیں۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ جتنا ہو سکے پڑھیں، اس کی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھ کر اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے: اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم۔ اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم واسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی عافت الوجوہ للحی القیوم وخاشعت لہ الاصوات وواجلت قلوب من خشیتہ ان تصلی علی محمد وعلی آل محمد ان تقضی حاجتی۔ پھر میں اس کو ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں: اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم۔ اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو
الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم واسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی عافت الوجوہ للحی القیوم وخاشعت لہ الاصوات وواجلات القلوب من خشیتہ ان تصلی علی محمد وعلی آل محمد وان تقضی حاجتی۔ پھر میں اس کو ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم واسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی عافت الوجوہ للحی القیوم وخاشعت لہ الاصوات وواجلات القلوب من خشیتہ ان تصلی علی محمد وعلی آل محمد وان تقضی حاجتی۔ اسی کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے ہر روز۔ اس دعا کو پڑھ کر اپنی حاجت کا نام لے، جو بھی حاجت ہو آپ کے اندر اللہ کے حضور اسی حاجت کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ پاک فلاں میرا کام ہے، فلاں میری حاجت ہے اور میری حاجت آسان فرما، میری حاجت مشکل آسان فرما۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 5 یا 6 راتوں کے اندر آپ کے تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، تمام مشکل حل ہو جائیں گی۔ جو بھی اللہ کے حضور آپ نے مانگنا ہے وہ قبول ہوگا۔ یہ ایسی برکت والی راتیں ہیں، عظمت والی راتیں ہیں۔ جو بھی اللہ کے حضور مانگے گا، عبادت کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا تسبیح یا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر بے پناہ ثواب ہے اور بے پناہ برکت ہے۔ یہ دن جو ہیں بہت عظمت اور برکت والے دن ہیں۔ یہ اس کے اندر اسی کو آپ نے 8 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی میں نے جو بتائی ہے اس کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف اور استغفر اللہ جتنا ہو سکے پڑھیں۔ اس کے بعد یہ آپ نے دعا جو میں نے 11 بار بتائی ہے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس کو پڑھ کر آخر میں اپنی حاجت اپنی مشکل کا نام لے اللہ کے حضور۔ انشاءاللہ تعالی یہ 5 یا 6 راتوں کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا بہت بھی شک رہے گا تو کام نہیں ہوگا، مگر اللہ کی ذات پورا توکل اور اللہ یقین رکھنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، جو عطا کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والا، تمام پریشانی مصیبت ٹالنے والا، سب کچھ میرا خالق المالک عطا کرنے والا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام کے وسیلے دے نال دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی جلدی قبول فرماتا ہے۔ اس دعا کو یہ ماہ ذی الحج کی 5 یا 6 راتوں کے آپ نے کرنا ہے۔ بالکل آسان عمل ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ دن کو پڑھیں آپ کی مرضی ہے، رات کو پڑھیں آپ کی مرضی ہے، بلکہ بہتر ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں جب لوگ سو جائیں تو بس اللہ کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اسی کے ساتھ لو لگا کر اس کو عمل کرو۔ تنہائی کے ساتھ رونے والی شکل بنا رونا آ جائے تو سب سے بہتر ہے، نہ تو رونے والی شکل بنا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے 1 رات کے اندر آپ کا کام بن جائے گا۔ 1 رات کے نہیں، انشاءاللہ 6 راتوں کے اندر بگڑا ہوا کام بھی اس رات کے
بن جائے گا، آپ کی حاجت رکی ہوئی اسی رات کے اندر کام ہو جائے گی، آپ کی تمام مشکلیں ٹل جائیں گی۔ اولاد کے لیے دعا کریں تو اولاد مل جائے گی، اگر اولاد نافرمان ہے اس کے لیے دعا کریں تو اس کے اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ رزق کے لیے دعا کریں تو آپ کو رزق مل جائے گا، بیماری کے لیے دعا کریں بیماری ختم ہو جائے گی۔ الغرض اس دعا کو جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھنا ہے دل میں تصور ہو، اور آخر میں جب یہ اس کو پڑھ لیں آخری وقت وہی حاجت جو مشکل آئی ہے یہ پریشانی اس کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے۔ کسی کی نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کا نام لے کر دعا کریں، کسی بچے یا بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ تعالی اس کا نام لے کر 6 راتوں کے اندر انشاءاللہ بچے کو کہیں نہ کہیں نہ رشتہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ الغرض جس مقصد کے لیے اس دعا کو آپ پڑھیں گے وہی مقصد آپ کا حل ہو جائے گا۔ یہ سب میری بہن بھائی کو سب کے لیے اجازت ہے، اور اگر دعا کی قبولیت کا وقت ہو تو مجھے بھی یاد کرنا، میرے والدین، میرے استادوں، میرے دوستوں اور اس حضور کی ساری امت کے لیے دعا کرنا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کے، پتہ نہیں کتنے ہزار انسان دکھی ہوں گے کہ اسی عمل کے ساتھ اس کا کام بن جائے تو میری بھی بگڑی بن جائے گی، آپ کی بھی بن جائے گی۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔